اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام من اکثر احجر صلوات پڑھو محمد وعلی محمد۔ طلباء کرام، مستقبل کے ہادی اور علماء کرام، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی نہج البلاغہ سے آپ کی سماعت کے حوالے کیا ہے، جس میں میرے مولا نے عظیم کلمات ارشاد فرمائے ہیں، یا میں کہوں کہ ایک معیار پیش کیا ہے، ایک اچھے انسان کا معیار، کہ ایک اچھے انسان کو کیسا ہونا چاہیے، جو اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے اس کا مزاج، اس کی طبیعت کیسی ہونی چاہیے۔ اگر انسان ان کلمات پر عمل کرتا ہے تو یقین جانیے وہی انسان کمال کو پہنچے گا۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے وصیت کرتے ہوئے کہ انسان زیادہ بولنے والا نہ ہو، ہر وقت بولتا رہے، ہر وقت گفتگو کرتا رہے، اور جب محفل میں آئے، محفل میں بیٹھے تو اس کی زبان چلتی رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے فرمایا جو زیادہ بات کرتا ہے، جو زیادہ زبان چلاتا ہے، جو زیادہ گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو میں بکواس زیادہ ہو جاتا ہے۔ بکواس کا مطلب ہے ایسی گفتگو کرنا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسی گفتگو کرے گا کہ جو نفع دینے کے بجائے نقصان پہنچائے گی، اصلاح کے بجائے شر پھیلائے گی، ایسی غیر مطلوبہ اور نامناسب گفتگو پر آ جائے گا کہ جس سے محفل کے جو آداب ہیں، محفل کی جو رونقیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے اگر اپنے آپ کو معیار دینا چاہتے ہو تو اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، زیادہ گو انسان نہیں ہونا چاہیے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ خطا کرتا ہے۔ لہذا جو کام کی گفتگو ہو، جو آپ کی ضرورت والے کلمات ہوں، بس وہی استعمال کریں۔ اور ایک اور بات بھی کہوں کہ جب انسان زیادہ بات کرتا ہے بیٹا، وہ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بولوں، پھر موضوع نہ ہو موضوع بنا لیتا ہے، کسی کی غیبت میں چلا جائے گا، کبھی ایسی گفتگو شروع کرتا ہے کہ کسی اور پر تہمت لگ جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ تو طلباء ہیں، لائق عزت و وقار ہیں، اللہ نے خاص مقام اور عزت بخشی ہے تمہیں، کہ جو تہمت لگائے کسی پر، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بہت ہی سختی سے کہا کہ تہمت مت لگایا کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے کسی کے اوپر۔ اور غیبت کے لیے بھی اللہ نے قرآن کے اندر منع فرمایا ہے۔ غیبت کے لیے یہاں تک خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا اپنے
مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کون پسند کرے گا اپنے بھائی کا گوشت کھانا؟ لہٰذا میرے مولا نے فرمایا اگر اپنی زندگی کو معیار دینا چاہتے ہو، ایک معیاری اور ایک معتبر شخص ہونا چاہتے ہو، تو اپنی گفتگو پر کنٹرول کرو۔ جو گفتگو کام کی ہے وہی گفتگو کرو، نازیبا گفتگو سے اور زیادہ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور دوسری بات میرے مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بہت زیادہ فکر مند رہو، تدبر اور غور فکر زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ غور فکر نیکیوں کے مسئلے میں ہونا چاہیے۔ انسان غور فکر کرے اس بات پر کہ اس کو اچھا کس طرح ہونا ہے، علم والا کس طرح ہونا ہے، خداوند متعال کے قریب کس طرح ہوگا۔ مولا نے فرمایا کہ جب کوئی انسان غور فکر کرے، تدبر کرے، تو یہ انسان صاحب بصیر بن جاتا ہے، بصیرت والا بن جاتا ہے، اور اس کے لیے کتنے ہی راستے اور راہ کھلتے ہیں۔ ایک ایسے راستے، ایسے راہ کہ جس پر اگر یہ گامزن ہو جائے گا، یقین جانیے مولا امیر مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا مصداق ہوگا کہ مولا نے فرمایا کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے اور فرشتوں کے علاوہ باقی مخلوقات سے بھی افضل ہے۔ انسان کی فضیلت کے چرچے قرآن کے اندر تو آیات کے ذریعے پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت بخشی ہے، لیکن یہ وہی انسان صاحب فضیلت ہو سکتا ہے جو مولا کے ان فارمولے پر عمل کرے، جو فارمولے ایک اچھے اور معتبر انسان کے فارمولے ہیں، کہ جو زیادہ کلام نہیں کرتا، کہ جو اچھائیوں کے مسئلے میں غور و فکر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا قارن اہل الخیر تکن منہم، اپنا اٹھنا بیٹھنا میل جول نیک لوگوں کے ساتھ بناؤ، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، نیک لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو۔ مولا نے وجہ بھی بیان فرمائی، کیوں اس طرح کیوں کیا جائے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ہمارا بیٹھنا ایک اچھے مزاج لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ مولا نے فرمایا اس لیے اگر تو نیک بندے کے ساتھ بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تیرا ملنا جلنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، تو پھر تکن منہم، تمہیں بھی انہی میں شمار کیا جائے گا۔ آپ کے لیے بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ بندہ اچھا ہے۔ فرض کر لیں کہ کربلائی یا اعظمی یا آغائے حکمتی یا شریعتی، یہ جتنے بھی اب سارے طلباء کے اپنے اپنے القاب ہیں، کس کس کے میں اب لقب لوں اور زبان پہ جاری کروں۔ کوئی تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، والدین کا احترام کرتا ہے۔ اب اگر اس کا کوئی دوست ہو تو اس کے دوست کو بھی یہی سمجھا جائے گا کہ یہ بھی تہجد گزار ہوگا، یہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا انسان کا مزاج جس سے ملتا ہے، انسان اسی کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا ہے۔ جب کوئی نیک بندے کے ساتھ بیٹھے تو یہی تصور کیا جائے گا، یہی مانا جائے گا کہ اس بندے کا مزاج بھی اسی بندے سے ملتا ہے، لہٰذا وہ نیک ہے، یہ بھی نیک ہوگا۔
وہ تہجد گزار ہے تو یہ بھی تہجد گزار ہوگا، وہ قرآن مجید کو پسند کرتا ہے، تفاسیر کو پڑھنا اس کے لیے ایک اس کا پسندیدہ عمل ہے، تو یہ بھی تفاسیر کو پسند کرتا ہے، یہ بھی تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوگا۔ اس لیے میرے مولا نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ دوستی بنانا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں وہ کیسا ہے، آپ کا انتخاب ایسا ہو کہ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کے اوپر تہمت نہ لگے بلکہ آپ کی عزت بڑھ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بئس الطعام الحرام، افعال مدح و ذم آپ نے پڑھے ہیں، 4 ہیں، نعمہ، حبذا، بئس، ساء۔ نعمہ اور حبذا یہ مدح کے لیے آتے ہیں، جب کسی کی تعریف مقصود ہو تو نعمہ کو یا حبذا کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جب کسی کی مذمت مقصود ہو تو بئسا اور ساء کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میرے مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خبردار حرام کا لقمہ استعمال نہ کرنا، حرام کے لقمے کو حلق سے اترنے نہ دینا، اس لیے کہ بئس الطعام الحرام، سب سے برا طعام، برا کھانا اور برا دسترخوان وہ کیا ہے؟ حرام کا طعام، جو طعام حرام ہو۔ شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ یہ طعام استعمال نہ کرو، یہ کسی اور کا مال ہے، یہ کام نہ کرو۔ شریعت نے جس چیز پر تصرف کرنے کی اجازت نہیں دی کہ یہ طعام، یہ لقمہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، یہ گوشت آپ نے استعمال نہیں کرنا، یہ کھانا آپ نے استعمال نہیں کرنا، اس سے دور رہو، کیونکہ سب سے برا لقمہ وہی ہے کہ جو حرام کا لقمہ ہو، سب سے برا طعام وہی ہے کہ جو حرام طعام ہو۔ تو میرے مولا نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز کھاؤ، کھانے کے لیے ایسا طعام، ایسا لقمہ انتخاب کرو کہ جس کے استعمال پر شرعی پابندی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اسے مستحب جانا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اور سے آگے میرے مولا نے فرمایا وَظُلْمُ الضَّعِیفِ افحش الظلم، ظلم تو ویسے ظلم ہی ہوتا ہے، ظلم تو برا ہوتا ہے، ظلم قبیح ہوتا ہے، ظلم کی کوئی تعریف نہیں کرتا، لیکن میرے مولا نے فرمایا بدترین ظلم، او بالکل ادنا اور کم تر جو ظلم ہے وہ کمزوروں پر ظلم ہے، کمزوروں پر ظلم کرنا۔ جو طاقتور ہے اس سے لڑ نہیں سکتے، جو کمزور ہے اور اس کے اوپر سارا ظلم کیے جانا ہے، اس کو ہر قسم کی تکلیف دے کے گزرنا ہے، جیسے کہ اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ خداوند متعال سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو میرے مولا کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جہان اور اس جہان کی ہمیں عزت عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الاطہار صلوات۔